السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی ویڈیو میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک نعمان. ناظرین، ہمارے ساتھ 28 سالہ مریم موجود ہیں. ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے. ان کی شادی ہوتی ہے، شوہر ان کا گھر جمائی بن کے انہی کے گھر میں رہتا ہے، لیکن اچانک ان کی ذہن سازی کر کے انہی کا گھر بیچ کر لاہور شفٹ ہو جاتے ہیں، اور کچھ دنوں بعد ان کا سارا پیسہ لے کے اور اپنے گھر میں جتنا بھی مال ہے سارا لے کے غائب ہو جاتے ہیں اور ان کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی داستان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. کیا واقعہ پیش آیا؟ شادی کس طرح آپ کی ہوئی اور اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا آپ کے؟ ہم دو بہنیں تھیں، ہم قصور ضلع سے ہیں. تو میری والدہ تھی، میری والدہ کا پہلے انتقال ہو چکا تھا. بڑی بہن کی شادی کی، اس کے بعد میری شادی کر دی تو والدہ بالکل تنہا ہو گئی. کچھ ٹائم وہ اکیلی رہی ہیں تو ظاہر ہے جو بوڑھا بندہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، رات کو بیمار ہو گیا، سو ضروریات کی چیزیں وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ گھر جمائی بن جاؤ، تو اپنے شوہر سے کہو کہ آپ لوگ ادھر شفٹ ہو جاؤ تو میرے ساتھ رہا کرو، تاکہ مجھے بیٹے کی کمی محسوس نہ ہو اور مجھے بھی سہارا ملتا رہے. اور آپ لوگ تو بھی پہلے ادھر رینٹ پہ رہتے ہو تو آپ کو اپنا گھر مل جائے گا. وہ 3-4 سال تو بہت اچھے خوشگوار گزرے. اس کے بعد وہ سوچنا شروع ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری جو ساس ہے وہ میرے دوسرے جو ہے نا سالی کے نام بھی گھر حصہ دے دے یا نام لگا دے. تو انہوں نے ڈیمانڈ رکھنی شروع کر. میں اس شرط پہ آپ کی والدہ کو ساتھ رکھوں گا اور اس گھر میں رہوں گا کہ آپ یہ گھر میرے نام لگا دیں. تو کافی دیر تک یہ معاملہ چلتے رہے ہیں. ظاہرہ بڑی بہن کا بھی حصہ تھا. پھر بہن نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، اگر میری ماں کو سہارا مل رہا ہے، اگر وہ بیٹا بن کے رہ رہا ہے تو مجھے نہیں چاہیے پیسے، آپ لگا دیں ان کے نام. تو اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے تو کہتا ہے یہاں پہ مزدوری نہیں ملتی، کام نہیں ملتا، تو ایسا کرتے ہیں کہ شہر چلتے ہیں، اندرون شہر چلتے ہیں، وہاں پہ مزدوری وغیرہ مل جائے گی. وہ ہم لے کے ادھر آ گیا، رینٹ پہ گھر لیا. رینٹ پہ گھر لینے کے بعد جو ہے نا وہ غائب ہو گیا، کافی ٹائم غائب ہو گیا. پھر اس کے بعد آیا، پھر آگے کہتا کہ جو ہے نا میرے پاس تو پیسہ کوئی نہیں، وہ میں سارے پیسے جو اڑا اڑو دیے، میرے پاس کسی چیز کی کوئی توقع نہ رکھنا. غائب کہاں ہو گیا تھا؟ کچھ بتایا؟ نہیں کچھ بھی نہیں، کہاں چلا گیا، کسی رشتہ دار کے پاس چلا گیا یا کدھر چلا گیا. مقصد کیا تھا؟ آپ کو دھوکہ دے کے پیسہ لے کے فرار ہوا تھا یا کسی لڑکی کے پیچھے بھاگا تھا؟ یہ اس بات کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ لڑکی کے پیچھے گیا ہے یا وہ جوا کھیلتا تھا یا کیا کرتا تھا. تو پھر میں اور میری والدہ اور میرے جو میری بیٹی ایک تنہا رہ گیا. اس کے بعد میں نے گھروں میں کام شروع کر دیا. 2-3 گھروں میں کام کرتی ہوں، 3-3 ہزار روپیہ وہ دیتے ہیں. بمشکل ہی گھر کا جو رینٹ ہے نا وہی پورا ہوتا ہے. تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، نہ سونے کے لیے بستر، کسی چیز کی کوئی بھی گھر میں نہ جو ہے موجود نہیں ہے. تو آپ کے شوہر واپس آ گئے تھے آپ کے کہنے کے مطابق. واپس آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملات طے ہوئے؟ انہوں نے کوئی کفالت کرنے کا، آپ کی مدد کرنے کا؟ وہ یہی کہتے تھے کہ میرے سے کوئی کام نہیں ہوتا، یہاں پہ تو کام ملتا ہی نہیں، مزدوری ہے نہیں، میں اڈے پہ جاتا ہوں مزدوری نہیں ملتی. اب تم جو ہے نا تم نہیں دیکھنا سارا کچھ، یہ تمہارا مسئلہ، تم نے کیسے پیسے کمانے، کہاں سے لے کے آنے ہیں، کیا کام کرنا ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ میں یہ سب نہیں کر سکی، تمہاری ذمہ داری، تمہارا بچی ہے، تو تم یہ سب نظام دیکھو. تم ہمیں شہر میں لے کے ہمارا گھر بکوا دیا تم نے، یہ کہہ کے کہ ہم شہر میں چلتے ہیں وہاں گھر خرید لیں گے یا وہاں پہ کاروبار سیٹ کر لیں گے. تو پھر آپ لوگ ادھر تھے وہاں پر کیا کام کرتا تھا آپ کا شوہر؟ مزدوری وغیرہ کرتا تھا، کوئی مستریوں سے کام مل گیا، کوئی اس طرح سے لاہور آنے کا مقصد کیا تھا؟ کوئی اچھی جاب ڈھونڈنا یا کوئی اپنا کاروبار کروں گا. کاروبار بھی نہیں کیا، نہ کوئی جاب ڈھونڈی. جو پیسے تھے ان کا بھی کچھ پتہ نہیں. کتنے عرصہ باہر رہا آپ کا شوہر؟ پہلے تو پورا 2-3 ماہ رہا ہے، پھر اس کے بعد آ گیا. تو اب تو 5-6 مہینے سے، وہ 7 مہینے سے غائب ہے. غائب ہے یا آپ نے خود بھیجا اسے؟ نہیں میں نے نہیں بھیجا، وہ خود ہی چلا گیا. بس لڑائی ہوتی تھی گھر میں، اس کو پتا تھا کہ بجلی کا بل کماتا نہیں تھا؟ ہاں کام یہی کہتا تھا اڈے پہ جاتے ہیں کام نہیں ملتا، اڈے پہ جاتے ہیں کام نہیں ملتا. ہاں. اور آپ کا پیسہ سارا اڑا کے آ گیا؟ چلا گیا. اب کوئی گھر کی کفالت کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. میری والدہ، میں نے اب ان کو اپنی والدہ کو اپنی بڑی بہن کی طرف چھوڑا ہوا ہے، وہ ان کو دیکھ رہی ہیں، سنبھال رہی ہیں. تو میں جو میری بچی اور یہ بچہ یہ 3 ماہ کا ہے. میری بہن ہے، میرا آپریشن ہوا، انہوں نے آپریشن کروایا، انہوں نے سنبھالا ہے. تو اب میں کام پہ جاتی ہوں تو بچوں کو بہن کی طرف پہلے چھوڑ کے آتی ہوں، پھر وہاں سے تھوڑا بہت جو کھانا وغیرہ بچتا وہ لے کے آ جاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ ابھی مطلب کچھ بھی نہیں کر رہی، کام وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے؟ وہی کہ 2-3 گھروں میں جاتی ہوں. 2-3 گھروں میں جا کے تھوڑا بہت جو آتا ہے 2,000 کسی نے دے دیا، کسی نے 3,000 دے دیا، کچھ 15-20 ہزار پیسے کہاں گزارا ہوتا ہے؟ ہاں نہیں 10,000 بھی نہیں بنتا بمشکل. 10,000 بھی نہیں بنتا اس مہنگائی کے دور میں؟ کیسے گزارا کر رہی ہیں آپ؟ میرے گھر میں ایسا کوئی برتن بھی نہیں کہ برتن ہوں گے تو پھر ہی میں گھر کا کھانا بناؤں گی. گھر میں بیٹھوں گی، کوئی نظام ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے، بستر نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں گھر میں. پنکھا بھی نہیں ہے اتنی گرمی میں؟ نہیں. اتنی مہنگائی کا دور ہے آج کے دور میں، ایک شخص کی ایک دن کا کھانا 1,000 روپے میں بھی پورا نہیں ہوتا. آپ گھر میں 3 لوگ ہیں. اسی
इसी जिम्मेदारी से तो भाग गया ना वो, कि मैं काम करूँगा, मुझे काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो मेरी बीवी जो घरों में काम करे, अपना मैं जो लेवल वो सीधा कर ले, मैं फिर वापस आ जाऊँगा। अभी आप अपने शौहर से सेपरेट हैं, छोड़ दिया उनको? नहीं, छोड़ा तो नहीं हुआ, वो पहले भी गया था, वापस आ गया था, अभी भी गया, अभी तक तो नहीं वापस आया। क्या सोचे आगे, क्या करेंगी आप, किस तरह निज़ाम? कुछ भी नहीं, अभी तो बस यही सोच रही हूँ कि मेरा जो घर का सिस्टम है वो सेट हो जाए, मेरे घर की ज़रूरियात पूरी हो जाए, मेरे इतना मतलब मेरा को भाई मेरी कोई बड़ा जो है वो मेरी मदद कर दे कि मैं अपनी बच्ची को एडमिशन करवा सकूँ, उनको उसका मुस्तकबिल संवर जाए। बच्चे छोटे छोटे हैं आपके, ये 3 माह का बच्चा है, कभी रोता होगा खाने के लिए, दूध के लिए, आपके पास पैसे नहीं होते होंगे, कभी ऐसा हुआ है कि भूखा सोना पड़ जाए बच्चों को? हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं उनको कहती हूँ पानी पी लो या कुछ इस तरह से बहाने मारती हूँ। वो एक ये ठीक है, सुबह ले दूँगी, सुबह खिला दूँगी, आपको अच्छी चीज़ ला दूँगी। बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है कि बेटी को बगैर खाने के ही सोना पड़ा। बगैर खाने के बच्चे सो जाते हैं 2-2 3 दिन। बहन बता रही थी कि बाज़ का 2-2 3-3 दिन बच्चे खाना नहीं खाते। ये छोटा सा बच्चा है, कितना क्यूट सा है माशाल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले इसने आया हमारे पास और दूध पिया है तो अभी खुश हो रहा है, जैसे किसी को प्यासे को पानी मिल जाता है, रेगिस्तान के इलाके में प्यासा होता है, पानी मिलता है, उस तरीके से बच्चा कितना मुस्कुरा के देख रहा है। और मैं इस खूबसूरत छोटे से बच्चे की तरफ देख के हैरान हो रहा हूँ, कैसा है वो बाप जो अपनी इस ऐसी खूबसूरत औलाद को छोड़ गया। क्या कहना चाहेंगे अपने ऐसे शोहर के लिए जिसने आपको मुश्किल वक्त में आपका सहारा भी नहीं बना और आपको इतनी परेशानी में छोड़ गया? कुछ नहीं, बददुआ तो ज़ाहिर मैं दे नहीं सकती। चलो मैं ये कहूँगी कि उसको कल आ जाए, उसको ज़िम्मेदारी का एहसास हो जाए, उसको औलाद की मोहब्बत जगा दे ताकि वो वापस आ जाए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठा ले। नाज़रीन, ये आपने देखा 28 साला मरियम हमारी बहन है, ज़िला कसूर से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके साथ क्या वाक़या हुआ, क्या दास्तान पेश आई, इनके शौहर ने किस तरह इनका इस्तेमाल किया, इनका पैसा इस्तेमाल किया, इनका घर बेच दिया, इनको सड़कों पे छोड़ दिया और उसके बाद इनको दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया और ख़ुद फ़रार हो गया। आपको हमारे देखने वाले नाजरीन अगर कोई मदद करना चाहे, हमारे देखने वाले जो भाई हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारी इस बहन की मदद करें, जितनी हो सके मदद करें, अपनी तरफ से करें, किसी से करवा सकते हैं करें, लेकिन ऐसे अपने आसपास के लोग भी देखें जिनके साथ ये रवैया इनके अपने ही इख्तियार करते हैं और इनको दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं, जिनके पास 2 टाइम का खाना भी मुयस्सर नहीं है। 3-3 दिन, माएँ तो हफ्ता भी भूखा रह लेती हैं, बच्चे 3-3 4-4 दिन कुछ खाते नहीं हैं। गुजारिश है कि स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर राब्ता करें और इल्तिजा है कि प्लीज़ तंग ना कीजिएगा, जो मदद करना चाहता है वही मदद करे, क्योंकि परेशानी में इंसान वैसे ही बहुत परेशान होता है। तो गुजारिश है आप इनकी लाजमी मदद करें। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।